السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ مائی نیم از انم ربانی اینڈ آئی ایم یور ٹیچر آف سوشل اسٹڈیز فار کلاس 4۔ بچوں، آج ہم نے شروع کرنا ہے چیپٹر نمبر 11 مسلم رول ان سب کانٹیننٹ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ Arabs had been trading on the west coast of the subcontinent before coming of Islam۔ یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی سب کانٹیننٹ کا جو ویسٹرن ایریا تھا، ویسٹ کوسٹ، وہاں سے عربز ٹریڈ کر رہے تھے۔ ٹریڈ ہم کہتے ہیں تجارت کو، یعنی کہ وہاں سے وہ چیزیں لے کر جاتے تھے اور اپنی کچھ چیزیں دے کر جاتے تھے۔ یہ سسٹم اسلام کے پھیلنے سے پہلے بھی چل رہا تھا۔ In 570 CE, CE stands for Common Era. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in Makkah in 570 CE. Then in 610 CE, he received first divine message. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ 610 CE کامن ایرا میں نازل ہوئی۔ Then in 632 CE, Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم passed away۔ اور ساری زندگی کئی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے کئی کوششیں کرنے کے بعد اور کئی ظلم برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی in 632 CE۔ آپ نے ساری زندگی کئی ظلم برداشت کیے، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا گیا اور آپ کو مدینہ جانا پڑا۔ اسلام had spread throughout Arabia, Africa, Asia and Europe۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے پہلے اسلام کئی جگہوں تک پھیل چکا تھا، یعنی کہ عربیہ، دین افریقہ، ایشیا میں بھی اور یورپ میں بھی۔ In 712 CE, حجاج sent محمد بن قاسم۔ اب حجاج کون تھا؟ حجاج was the governor of عراق، اور اس نے بھیجا محمد بن قاسم کو راجہ داہر سے لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ And who was راجہ داہر؟ راجہ داہر was the ruler of سندھ۔ اب راجہ داہر کی حکومت کے دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ شپس جو کہ عراق سامان لے کر جا رہی تھی اور کچھ مسلمان جو کہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے ان پر حملہ ہوا، اور راجہ داہر ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اسی بات پر غصے میں آ کر گورنر آف عراق حجاج نے محمد بن قاسم کو بھیجا کہ تم جا کے راجہ داہر کو مات دو۔ محمد بن قاسم ایک بہت ہی اسٹرانگ اور عقل مند رولر تھا، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوان انسان تھا جس کے اندر بہت سی خوبیاں موجود تھیں، اس لیے اس کو چنا گیا کہ وہ جا کر راجہ داہر کو مات دے۔ محمد بن قاسم defeated راجہ داہر۔ He conquered the lands from the Arabian Sea coast up to ملتان۔ آپ اپنی اسکرینز پر میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے قبضہ کیا from the Arabian Sea coast to today's ملتان in lower Punjab۔ established a strong and just government۔ اس نے صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے ایک بہت ہی مضبوط اور اچھی گورنمنٹ قائم کی۔ جسٹ گورنمنٹ یعنی کہ وہ لوگوں کو انصاف دلاتا تھا، جسٹ ہم کہتے ہیں انصاف کو۔ brought good reforms for the people۔ وہ لوگوں کے لیے بہت سی چینجز لے کر آیا، ایڈمنسٹریٹو چینجز لے کر آیا، اپنے لوگوں کے لیے اچھے کام کیے، ان کے لیے سہولتیں مہیا کی۔ ریفارمز ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو، آپ چینجز لے کر آتے ہو سسٹم میں جس سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ As a result, many people willingly converted to Islam۔
اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے, محمد بن قاسم کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے, اس کے اچھے کام کو دیکھتے ہوئے, اس علاقے کے بہت سے لوگ willingly یعنی کہ اپنی مرضی سے اسلام کی طرف آ گئے. اب یہ یاد رکھنا ہے کہ اس وقت بھی بہت سے علاقوں میں اسلام ابھی نہیں پہنچا تھا, سارے لوگ مسلمان نہیں تھے. اس لیے جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ محمد بن قاسم سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور اس کے کام سے متاثر ہو کر. This conquered territory became part of Arab Empire for next 200 years. اب یہ جو conquered territory تھی یعنی کہ یہ جو علاقہ تھا جس پہ قبضہ کیا جا چکا تھا, یہ عرب امپائر کا حصہ بنا رہا for the next 200 years یعنی کہ اگلے 200 سال کے لیے. Arabs took many useful ideas from subcontinent. جب عرب سب کانٹیننٹ میں آئے تو وہ انڈین سے اور وہاں رہنے والے باقی تمام لوگوں سے بہت سے اچھے اچھے آئیڈیاز لے کر گئے. موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز ڈیجیٹل نیومرلز اینڈ کنسیپٹ آف زیرو. اور ان آئیڈیاز میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے آئیڈیاز تھے وہ تھے ڈیجیٹل نیومرلز اور کنسیپٹ آف زیرو. کنسیپٹ آف زیرو کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نندا یونیورسٹی جو بنائی گئی تھی اس میں آریہ بھاٹا نامی ایک فیمس میتھمیٹیشین تھا جس نے کنسیپٹ آف زیرو دیا تھا. بچوں اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ عربک نیومرلز اور رومن نیومرلز میں کیا فرق ہے اور اگر ہم ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو پھر ان کو کس طرح ہم لکھتے ہیں. عربک نیومرلز میں زیرو ہے لیکن رومن نیومرلز میں زیرو نہیں ہے. عربک نیومرلز میں اگر 1 ہے تو اس کو رومن نیومرلز میں ہم کچھ اس طرح لکھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر عربک نیومرلز میں 2 ہے تو رومن نیومرلز میں 2 اس طرح. Basically it is more like an I. پھر 3 4 میں آپ ایک I and there is a V. Then 5. اب ہم 4 کو اس طرح کیوں لکھتے ہیں؟ 4 سے پیچھے اگر آپ ایک I لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہے it is 5 minus 1 that makes 4 اور یہ ہوا 5. Then 6 میں آپ 5 کے آگے ایک I لگاؤ گے. Then 7 so 5 6 7 8 5 6 7 8 9. اب میں نے 9 کو اس طرح کیوں لکھا ہے یہ آپ کو 10 لکھنے پر پتا چل جائے گا. 10 کو ہم یوں لکھتے ہیں NX. تو 9 اگر آپ X سے پیچھے ایک I لگاؤ گے تو that makes 9 یعنی کہ 10 minus 1 9. اب آ جاتے ہیں ڈائریکٹ 50 پہ. اگر عربک نیومرلز میں 50 ہے تو رومن میں it is L. اگر عربک نیومرلز میں 100 ہے تو رومن میں it is C. اور اگر عربک نیومرلز میں 1000 ہے تو رومن میں it is M. یہ سارا کچھ میں نے یہاں پر اس لیے ایکسپلین کیا کیونکہ آپ کی بک میں جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایکسپلین کرنا ضروری تھا. آپ نے خاص طور پہ یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہے کہ for 50 there is an L, for 100 there is a C and for 1000 there is an M. By 10th and 11th century, mixture of people in subcontinent. اب
10th और 11th सेंचुरी तक सब कॉन्टिनेंट में बहुत सी लैंग्वेजेस, बहुत से कल्चर्स और बहुत से लोग आ चुके थे। मुख्तलिफ जगहों से जब आप पर हमला हो, कुछ लोग आए कुछ लोग जाएं, साथ साथ फिर कल्चर्स भी एक्सचेंज होते हैं, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस एक्सचेंज होते हैं, एंड देयर आर वैरायटीज ऑफ थिंग्स, वैरायटीज ऑफ कल्चर्स, वैरायटीज ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, अरेबिक, पर्शियन, टर्किश, इंडियन। इसीलिए बहुत सी लैंग्वेजेस सब कॉन्टिनेंट में बोली जाने लगी, जैसा कि अरेबिक, पर्शियन, टर्किश और इंडियन। आज हम उर्दू बोलते हैं और उर्दू को इन सब लैंग्वेजेस का एक मिक्सचर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रूलर ऑफ गजनी महमूद की। गजनी is a place in Afghanistan, as you can see on your screens. Among early Muslim invaders from northwest, यानी कि वो early Muslim invaders से ताल्लुक रखता था, and he came from north west. Invader हम कहते हैं किसी ऐसे इंसान को जो हमला करता है। So महमूद गजनी from among the early Muslim invaders. Attacked India many times. उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कई बार हमला किया अफगानिस्तान की साइड से। Destroyed famous temple of सोमनाथ। बच्चों अब एक वाकया है टेम्पल ऑफ सोमनाथ जो कि बहुत मशहूर है हमारी हिस्ट्री में। जब महमूद ऑफ गजनी ने हमला किया तो देयर वाज अ टेम्पल, अ हिंदू टेम्पल दैट वाज कॉल्ड टेम्पल ऑफ सोमनाथ। उस टेम्पल की खास बात ये मशहूर थी कि उस टेम्पल के बीच में एक स्टैचू था, एक बुत था जो कि हवा में सस्पेंडेड था, और लोग इसको मौजज़ा मानते थे कि जी उस स्टैचू का कोई नीचे कोई चीज नहीं पड़ी हुई, कोई सपोर्ट उसकी नहीं है, कुछ नहीं है, बस हवा में मुअल्लक है। तो लोग समझते थे कि दिस इज समथिंग डिवाइन, कि ये तो कोई मौजज़ा है। इसलिए लोग उस टेम्पल को बहुत ज्यादा विजिट करते थे और बहुत ज्यादा दुआएं मांगते थे। लेकिन जब महमूद ऑफ गजनी आया तो उसके साथ उसके बहुत से कुछ अक्लमंद वजीर भी मौजूद थे। उनमें से एक ने इसको मशवरा दिया कि अगर हम इस टेम्पल की दीवारें गिरा दें तो ये बुत भी गिर जाएगा। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो बुत था दैट वाज मेड ऑफ मेटल। अब बच्चों, मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है। उस बंदे को ये आइडिया हो गया कि ये जो बुत हवा में सस्पेंडेड है, इसकी वजह ये है कि इस टेम्पल की दीवारों में मैग्नेट्स लगे हुए हैं। छोटे छोटे मैग्नेट्स नहीं, बड़े बड़े मैग्नेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक पूरी दीवार में तो एक बड़ा मैग्नेट ही आएगा ना। स्पेशली अगर आपने कोई ऐसी चीज जिसको सपोर्ट देनी है, जो कि एक रूम में सस्पेंडेड करनी है, तो फिर आपको बड़े बड़े मैग्नेट्स चाहिए। तो जैसे ही उस टेम्पल की एक दीवार गिराई गई, वो स्टैचू भी गिर गया, क्योंकि वो स्टैचू चारों तरफ से सस्पेंडेड था, वो उन मैग्नेट्स की वजह से सस्पेंडेड था। तो जब एक दीवार गिराई गई, मैग्नेट और मेटल की आपस की अट्रैक्शन खत्म हो गई, इट गॉट कैंसल्ड, तो बुत गिर गया। और सबको पता लग गया कि ये कोई मौजज़ा नहीं था, बल्कि ये साइंस थी कि मैग्नेट्स लगा दिए गए दीवारों में ताकि बुत सस्पेंडेड रहे, और हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे कि ये जी मौजज़ा है और आएं और दुआएं करें और पैसे दें और मन्नतें मांगे। Did not set up his government, लेकिन महमूद गजनी ने सब कॉन्टिनेंट में अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई। He went back to अफगानिस्तान, लेकिन वो सारे जो हीरे जवाहरात उसको सब कॉन्टिनेंट से मिले, यहाँ से उसको जितना भी माल मिला वो अपने साथ वापस ले गया। Ruled from 997 to 1030, और उसने कितना अरसा रूल किया? He ruled from 997 to 1030। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है, मैप्स को अच्छे से देखना है। इसके अलावा अगर आप कहीं से एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें, तो दैट वुड बी मोर अप्रिशिएटेड। प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा रीडिंग कीजिएगा।
don't stay stick to your course books. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.